اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے چوتھے عقیدہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم 3 عقیدے بیان کر چکے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ایمان بالملائکہ کا عقیدہ، اور آج ہم چوتھا عقیدہ بیان کریں گے، ایمان بالکتب کا عقیدہ۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا عقیدہ آج ہم بیان کریں گے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہمیں آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا درس دیتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو کچھ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے، کیونکہ اس کے اندر من قبلک کے الفاظ تو آئے ہیں، من بعدک کے الفاظ کا ذکر اس کے اندر نہیں کیا گیا۔ من بعدک جس کا معنی ہے آپ کے بعد، وما انزل من بعدک کے الفاظ کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کے بعد اب کچھ بھی نازل نہیں ہوگا، اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ کریم نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان کی نازل ہونے کے حوالے سے ترتیب کیا تھی؟ سب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری کتاب نازل ہوئی زبور، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل نازل ہوئی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب، آخری آسمانی کتاب، یہ قرآن مجید ہے، اور یہ نازل ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ سب سے پہلے تورات، اس کے بعد زبور، اس کے بعد انجیل، اور اس کے بعد قرآن مجید نازل ہوا۔ اب یہاں تمام حضرات یہ بھی نوٹ کر لیں، اللہ کریم نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے کچھ صحیفے بھی نازل کیے ہیں۔ کتاب میں اور صحیفے میں کیا فرق ہے؟ کتاب جس کے اندر تفصیلی احکام ہوں اس کو ہم کتاب کہیں گے، اور صحیفہ جس کے اندر مختصر احکام ہوں اس کو ہم صحیفہ کہیں گے۔ متعدد رسولوں پر اللہ کریم نے صحیفے نازل کیے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مشہور ہے، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا نام مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ روایت اپنی سند کے ساتھ امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے جی میرے ہاتھ میں، تبیان القرآن، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور اس کے مصنف ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابو ذر
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا آدم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نبی رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر 4 نبی سریانی ہیں، آدم، شیس اور خنوخ، اور یہ ادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا، اور نوح۔ یہ 4 نبی ہو گئے جی، آدم، شیس، ادریس اور نوح، یہ 4 نبی سریانی ہیں۔ 4 نبی عرب ہیں، ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ آپ نے فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ حضرت شیس پر 50 صحیفے نازل کیے، حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل کیے گئے، حضرت ابراہیم پر 10 صحیفے نازل کیے گئے، حضرت موسیٰ پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے گئے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب میں اپنے معزز ناظرین، سامعین کی خدمت میں، طلباء و طالبات کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل کیے ہیں، ان میں کچھ مشترک تعلیمات تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ کا بیان، اللہ تعالیٰ کی عبادات، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اعمال کی جزا و سزا، یعنی کہ قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو کامن ہیں، ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے یہ تعلیمات مشترک رکھی ہیں تمام کتابوں کے اندر، تمام صحیفوں کے اندر۔ اگر آپ اس کو ان شارٹ سمجھنا چاہیں تو اسلام کے جو 5 بنیادی عقائد ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ جو اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں، یہ مشترک تعلیمات ہیں۔ 5 کتابوں کے اندر ان 5 عقیدوں کا بیان ہوا ہے۔ اللہ کریم نے پہلی تمام آسمانی کتابوں کو، تمام صحیفوں کو، تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اس وقت جس کتاب کی تعلیمات کو ہم فالو کریں گے، جو تعلیمات اس وقت نافذ العمل ہیں، لاگو ہیں، جن کا حکم ہم مانتے ہیں، جن کے حکم کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ کریم نے جو پچھلی کتابیں نازل فرمائیں، جو پچھلے صحیفے نازل فرمائے، جو پچھلی شریعتیں اتریں، وہ تمام کی تمام شریعتیں، وہ صحیفے، وہ کتابیں کیوں منسوخ ہوئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو پہلے آنے والی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اس طرح قرآن مجید نے، جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کتابیں ہیں ہی منسوخ، تو ان کتابوں پر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ ایک مسلمان ہونے کے لیے ان کتابوں پر ایمان لانا کیوں شرط قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف قرآن کریم کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، لیکن ان کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی سچی تھیں، ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ان کتابوں پر، ان کتابوں کی سچائی پر، ان کی حقانیت پر، ان کے حق ہونے پر، ان کے منزل من اللہ ہونے پر، ان کے آسمانوں سے نازل ہونے پر ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن آج ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے،
تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تینوں آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف جس کا معنی ہے چینجنگز، رد و بدل، ان کتابوں کے اندر تبدیلی، بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی کر دی گئی، اور تبدیلی جو کی گئی ہے وہ اس کی تین مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر دیا گیا، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ان کتابوں سے بہت کچھ حذف کر دیا گیا، ان کتابوں سے بہت کچھ نکال دیا گیا، شامل کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر کچھ احکام جو کہ احکام ربانی تھے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ احکام شامل کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے سرے سے ختم کر دیا۔ یا تو احکام اپنی طرف سے شامل کر دیے، یا پھر احکام کو تبدیل کر دیا، ان کی حیت تبدیل کر دی، ان کی صورت بدل دی۔ حکم کچھ اور تھا اور اس حکم کو تبدیل کر کے اس کے اندر اپنی مرضی شامل کر دی کہ اس حکم کو ایسے ہونا چاہیے، اس پر اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے، تو اس کو بدل دیا، اس کی صورت بدل دی۔ تیسری صورت میں نے بیان کی ہے کہ ان احکام کو سرے سے حذف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو یہ تین مختلف صورتیں ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر یہ تحریف کی گئی ہے، بہت بڑے پیمانے پر تحریف کی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ ہے ہر قسم کے رد و بدل سے۔ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں آخر میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو عقیدہ رسالت میں پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آج صحیفوں کا ذکر بھی ہوا، کتابوں کا ذکر بھی ہوا، تو نبی اور رسول کا فرق بھی ایک دفعہ ذہن نشین کر لیجئے کہ 1,24,000 نبی آئے اور 313 کم و بیش رسول آئے۔ نبیوں کی تعداد پر بھی ہم کم و بیش کا لفظ ساتھ استعمال کریں گے، کم و بیش جس کا معنی ہوتا ہے کم یا زیادہ۔ تو انبیاء کی تعداد بھی کم و بیش ہی ہم کہیں گے، رسولوں کی تعداد بھی ہم کم و بیش ہی کہیں گے۔ تو جو تعداد ہم بتا رہے ہیں وہ کتنی بتا رہے ہیں جی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے اور ان میں سے ہی 313 کم و بیش رسول آئے۔ تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی وہ ہے جس کے پاس صرف وحی ہوتی ہے، نبی وہ ہوگا جس کے پاس صرف وحی ہوتی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب ہوگی، یا جس کے پاس صحیفہ ہوگا، یا جس کے پاس مستقل شریعت ہوگی۔ رسول وہ ہے جس کے اوپر کتاب آئی یا صحیفہ آیا، کتاب آئی یا صحیفہ آیا، یا دونوں آئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے بھی آئے، اور اس کے پاس شریعت ہوگی اور اس کے پاس وحی ہوگی۔ اور یہ بات بھی سارے حضرات نوٹ کر لیجئے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی بڑی ضروری سمجھنے والی ہے کہ تورات، زبور، انجیل، ان کے اوپر جن لوگوں نے عمل کیا اپنے اپنے دور کے اندر، یعنی جس دور میں وہ کتابیں نازل ہوئیں، جو ان کتابوں کا زمانہ تھا، ان کے منسوخ ہونے سے پہلے پہلے ان کتابوں پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ لوگ یقیناً جنتی ہیں۔ صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، حقیقی معنوں میں جن لوگوں نے ان کتابوں کے اوپر عمل کیا وہ جنتی ہیں۔ لیکن آج اس دور کے اندر اگر کوئی شخص تورات کے اوپر، زبور کے اوپر، انجیل کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے اور وہ قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو ہم اس کے بارے میں جنتی ہونے کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ آج اس دور کے اندر قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد جنتی وہی، اسی شخص کو ہم جنتی قرار دیں گے جو قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو ہم تمام کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تمام صحیفوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، وہ صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے گا
وقت وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نیکسٹ اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اسلام کے بنیادی عقائد میں سے 5ویں بنیادی عقیدہ پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔